جب میں یہاں ابھی پہنچا ہوں تو حضرت علامہ مولانا عبدالباسط حفظہ اللہ نے امیر محترم کا پیغام میرے کان میں دیا کہ آپ کی طرف سے کوئی بھی بات نہیں ہونی چاہیے۔ امیر کا حکم علی الرأس والعین، میری طرف سے کوئی بات بھی اللہ کی توفیق سے نہ منفی ہوگی نہ تان والی ہوگی، لیکن ہمیں حق حاصل ہے۔ میں وہ مدعا بیان کروں کہ جس مدعا کی وجہ سے شیخ عبدالباسط حفظہ اللہ تبارک و تعالی کو اور مجھے جو ہے وہ رافضیوں کا سہولت کار کہا گیا ہے۔ میں نے آج دن میں سیالکوٹ یہ بات کہی ہے، اللہ کی قسم ہے یہ میرا دایاں ہاتھ آج تک جب سے اللہ نے شعور ہوش و حواس عطا کیے ہیں تب سے لے کر آج تک میں نے کبھی کسی رافضی سے مصافحہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ جس کے سینے میں امی عائشہ کا بغض ہے، صدیق کا بغض ہے، اللہ کی قسم ہے ساری زندگی کبھی اس سے ہاتھ ملایا ہی نہیں۔ دوسری بات، کیوں کہا گیا؟ حضرات، مسلک اہل حدیث کے اندر حسینی اور یزیدی کی فرقہ واریت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، یہ ہمارا واضح اعلان ہے۔ ہم نے اس مسلک کی اپنے خون کے ساتھ آبیاری کی ہے۔ سونے والے اور اس مسلک سے فوائد لینے والے ان کو اس درد کا احساس نہیں ہے کہ جس درد کا احساس مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اور شیخ عبدالباسط حفظہ اللہ کو ہے۔ حضرات، تیسری بات، میں نے اور شیخ عبدالباسط حفظہ اللہ نے پورے پاکستان میں کبھی مسئلہ یزید پر آغاز میں شروع میں بات نہیں کی۔ یہ مسئلہ آپ کے شہر سے شروع ہوا تھا۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں ہماری خطیب نے حد سے تجاوز کرتے ہوئے یزید کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کو اس کا جائز اقدام قرار دیا۔ حضرات، میں فضائل صحابہ پر تقریر مرتب کر کے آیا اور جب کھانا کھاتے ہوئے یہ باتیں میرے کانوں میں پڑی اور یہ بات آپ جانتے ہیں، مسلک اہل حدیث ہو، صحابہ کی عظمت ہو یا خاندان نبوت کی، اللہ کی قسم ہے ہم پھر کسی کو دیکھتے بھی نہیں اور برداشت بھی نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، ابوبکر صدیق الحسینی۔ او بھائی، کوئی بات نہیں بیٹا، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ تشہیر کرتے ہیں۔ جب یہ یزید کی نجائز حمایت چھوڑ دیں گے، اللہ کی قسم ہے اسی دن یہ فرقہ واریت جو ہے تحت الارض دفن ہو جائے گی۔ میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر۔ پھر یہ پورا پاکستان گھومے، پورا پاکستان، پورا
کہ کون سا عالم ہے جو یزید کی حمایت پر کتاب لکھے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پورے پاکستان میں 2 طبقوں نے یزید کی حمایت پر کتاب لکھی. ایک منکرین حدیث محمود عباسی جیسے جنہوں نے محدثین کو گالیاں دی ہیں. جتنے منکرین حدیث ہیں وہ انواع جو ہیں وہ یزید کے شدائی ہیں. اور دوسرا فیض عالم صدیقی ناسبی جو جیلم کا ہے. سنتے جانا اب باتوں کو. پاکستان میں جب ان کو کوئی بندہ نہیں ملا انہوں نے پھر انڈیا کے ایک مولوی جس کا نام کفایت اللہ ہے سنابلی اس سے کتاب لکھوائی. اب یہ لڑائی شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. عمر صدیق کا جلسہ نہ کروانا کہیں حقیقت کھول نہ جائے. نہ بلائے ہمیں وہ جس کے سینے میں حسین کا بغض ہے. حسین کا بغض رکھنے والے قبیلے کی دعوت پر لعنت ہے. نعرہ تکبیر للکار ہے للکار ہے. حق کا ساتھی حق کروی حق کا ساتھی حق کروی. اسلام حافظ عمر صدیق صاحب حافظ عبدالباسط شیخ عمری عمر صدیق صاحب. حضرات اور جس کے سینے میں حسین کا بغض ہے اس کی دعوت پر بھی لعنت ہے. ہم نہیں جاتے. کوئی یہ نہ مطلب سمجھ لے کہ عبدالباسط کو اور عمر صدیق کو نہ بلانے والا جو ہے اس کے سینے میں بغض حسین ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے سمجھے بڑی جلدی ہے کیونکہ وہ الٹی کھوپڑی ہے. ان کے دماغ کے اندر فوراً باتیں الٹ جاتی ہیں. حضرات پھر ہوا کیا ذرا سنتے جانا. اب وہ کتاب اٹھائے پھرتے ہیں فوٹو سٹیٹ کرا کے کبھی اس کو دے کبھی اس کو دے کبھی اس کو دے. دیکھو جی عمر صدیق جو ہے نا اسا عمر صدیق نو تون کے رکھ دیتا ہے. اچھا بھائی میں نے وہ کتاب کھول لی. پاکستان کا کوئی عالم کوئی یزیدی سے مراد یزید کی محبت میں غلو کرنے والا. 7ویں صدی میں کتاب لکھی ہے ابو فراس رحمہ اللہ نے الرد علی الرافضیہ والیزیدیہ. رافضیوں کا رد بھی اور یزیدیوں کا رد بھی. اور یہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے. میرے بھائیوں دوستو اس کتاب کے اندر ہے کیا؟ اس کتاب کے اندر اس نے یزید کی محبت میں غلو کرتے ہوئے صرف محدثین کو ہی برا بلا نہیں کہا. امام ذہبی کو ابن جوزی کو میں محدثین کی بات نہیں کرتا. اس نے کتاب لکھتے ہوئے حضرت حسین کی گستاخیاں کی. سنتے جاؤ. حضرت علی کی گستاخیاں کی. حضرت عمار بن یاسر کی گستاخیاں کی. حضرات یہیں پر بس نہیں بلکہ حضرت عثمان کی بھی گستاخیاں کی. اور صرف یہیں پر بس نہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کی اور ان کے رفقا صحابی کی بھی گستاخیاں کی. اب ناک اپنا کٹا ہوا ہے. اس کے غلو میں اتنے اندھے کہ سب کی توہین کرتے چلے جا رہے ہیں اور پراپیگنڈا کیا کرتے ہیں. جی علماء کا گستاخ ہے جی. انہوں نے مجھ پر بڑے فتوے لگائے ہیں. 10 سال سے یہ کام چل رہا ہے. کبھی کافر کہتے ہیں اندنے سی کافر آکھیا ان تک ان کچھ ہویا نہیں. کبھی زندیق کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں مسلمان نہیں. کبھی گستاخ حسین کہتے ہیں اور کئی اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو گستاخ رسول ہے. اچھا جب یہ بھی چیزیں ان کے کام نہیں آئی اب کیا کہتے ہیں
جی ہمیں گالیاں دی ہیں، علماء کو گالیاں دی ہیں. میری ساری زندگی میرے مشائخ سوتے رہے، میں ان کا دفاع کرتا رہا. میں نے کبھی کسی کو گستاخی نہیں کی. پر یہ تو ہماری جو لجنہ ہے، اس لجنہ کی جو انتظامیہ ہے، ہاں ان کو میں نے صحابہ کی گستاخی اور گستاخوں کی حمایت پہ ہلایا ہے کہ یہ لجنہ نہیں، یہ لجنہ ہے. علماء کی بے ادبی نہیں ہے، یہ لجنہ کے ڈرائیوروں کو رگڑا میں نے لگایا ہے، ان کی چترول میں نے کی ہے. اس کا میں اعتراف کرتا ہوں، میں انکار کرنے والا نہیں. میں شیخ عبدالستار حماد کا، مولانا مسعود عالم کا، ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ کا، حافظ شریف صاحب کا، تمام مشائخ کا احترام کرنے والا ہوں. نہ انہوں نے میرے بارے میں کوئی منفی چیز اور نہ میں نے ان کے بارے میں کوئی منفی چیز پیش کی ہے. اب مناظرہ ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی مسالت کی بات چل رہی ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کہنا چاہتا. ریکارڈ موجود ہے، آپ دیکھیے کہ محدثین کے منہج کا ترجمان کون ہے. اگر محدثین کے منہج کا ترجمان وہ ہے تو میرے بھائیوں میری اور عبدالباسط صاحب کی کبھی حمایت نہ کرنا. مناظرہ سن لو، اول تا آخر سنو. روز ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں، روز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، روز لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، ان کو مارو، ان کو قتل کرو، ان کو جلاؤ، ان کا گھیراؤ کرو، یہ کر دیا وہ کر دیا. عرفتون من دیش زوغا رقیبا، عرفتون من دیش زوغا رقیبا. مسلک اہل حدیث کی صداقت کو اللہ کی قسم ہے میں نے اب جانچا ہے کہ پورا جہان دشمن ہے حسین کی حمایت کرنے کی وجہ سے، پر عمر صدیق کے جوتے کو بھی پرواہ نہیں ہے. لے کے لگے پھرو جنوں مردی، میں لاہور بھی آکھے جن مردی فتوے لا لو. اور فتوہ تو ایک کوئی بڑا ہوندہ ہے، کی کر چھڑے آجے کہ تانوں 400 لوکاں دی حمایت لینی پہ رہی ہے. میں لانا نا فتوہ تے اللہ دے فضل و کرم دے نال پھر مینوں اور کسے مولوی دی لوڑ بھی نہیں. اب میں ایک چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرات، وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، صلح حدیبیہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو بھائی، ہوئی ہے. اور صلح حدیبیہ کے جو مومنین ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. پکے اور کھرے مومن، پکے اور کھرے مومن. اب ذرا دیکھیے لڑائی کس چیز کی ہے بھائی، کیوں مناظرہ ہوا ہے؟ پکے اور کھرے مومنوں کے بارے میں نام نہیں لینا چاہتا چونکہ بات مسالت کی ہو رہی ہے. پکے اور کھرے مومنوں کے بارے میں حضرت کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنتے جائیے گا. ان کا ایک نقطہ نظر ہے، جبکہ یہ حقیقت کے قریب بات نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ امام ابن حنبل نے فرماتے ہیں کہ یزید نے اہل مدینہ کے ساتھ ایسے کیا، جبکہ یزید نے نہیں کیا، اس کی فوجوں نے کیا. اس کو شاید علم تھا یا نہیں تھا، واللہ اعلم، مسئلہ بہتر جانتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کی فوجوں نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا وہ بالکل درست تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ یزید کی بیعت روافض اور خوارج کے کہنے کے لیے چھوڑ رہے تھے اور ان کے شر کا حصہ بننے لگے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کی فوجوں نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا وہ بالکل درست تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ یزید کی بیعت روافض اور خوارج کے کہنے کے لیے چھوڑ رہے تھے اور ان کے شر کا حصہ بننے لگے تھے، اور اس کو حق حاصل تھا کہ وہ اس شر کو دبا دے، اس کو گلا گھونٹ دے. حضرات، آپ نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے مومنین صحابہ کے بارے میں حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ شیعہ تے خارجیاں دے نال رل گئے سن، نعوذ باللہ. نبی کے صحابہ ہوں اور وہ خارجیوں اور شیعوں کے ساتھ مل جائیں
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں گھس کر بات کرنی پڑی ہے، گھس کر. اور پھر پورا سنیں. انہوں نے مجھے گستاخ قرآن اور نہ جانے کیا کچھ بنایا. یہ بات یاد رکھو. اب تو کہنے والوں نے کہہ دیا نا یزید ساڈا کیڑا کوئی ماما چاچا لگتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کسی کا باپ لگتا ہو، بڑی معذرت کے ساتھ ہو، روحانی باپ ہو اس کا. اور جس کا روحانی باپ لگتا ہے، چاہتے ہو نا کہ عمر صدیق یزید پر بات نہ کرے، میں جماعت کے لیے اس بات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، پر لکھ کر دو صلح حدیبیہ بیعت رضوان کے صحابہ کی گستاخی نہیں کریں گے، نبی کے خاندان کی گستاخی نہیں کریں گے، علی کی گستاخی نہیں کریں گے، حسین کی گستاخی نہیں کریں گے، اور ان گستاخوں کی حمایت بھی نہیں کریں گے. لڑائی یہ ہے. گھر میں بیٹھ کے رافضی ہے، گالی بیڑے ہیں. میں کیا کہوں. کبھی مجھے کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو میری برادری پہ تان کرتے. میں آخری بات کہتا ہوں، میں کٹنا جانتا ہوں، میں جھکنا نہیں جانتا. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لے. میری رگوں میں دلیر کا خون ہے، اور میں نے دلیر ماں کا دودھ پیا ہے. کٹ جاؤں گا پر حسینیت کے علم کو میں نے نیچے آنے دینا. تکبیر، نعرہ تکبیر. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. حق کا ساتھی حق کر بھی، حق کا ساتھی حق کر بھی، حق کا ساتھی حق کر بھی. مناظر اسلام بابر شیر حافظ عمر صدیق صاحب، عمر صدیق صاحب، عمر صدیق صاحب. علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. نعرہ تکبیر. اچھا فتویٰ لوایا نا گستاخ رسول دا. لجنہ دے ایک مولوی نے فتویٰ لایا ہے گستاخ رسول دا. بیٹھ جاؤ بھائی. اور یار ساڑھے مدنی دا بھائی کیمرہ مین ہے، کوئی توپ نہیں، کوئی بندوق نہیں. پتر ذرا انہاں روک کر ذرا پریشانی کٹ جائے انہاں دی. کوئی شے نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی نہیں؟ اچھا فتویٰ لگ گیا وڈا سارا. انہاں کہ مولوی یرک جائے گا، انہیں ہی ڈگ پائے گا، انہیں ہی لمبیا پہ جائے گا، انہیں انہوں انج ہو جانا ہے. اللہ نے فضل و کرم آنا ہے. جنہ دی یہ سوچ ہے انہوں نے سب کو جو ہو جانا ہے، میں ٹوردہ پھر دے رہنا ہے انشاءاللہ. اچھا فتویٰ لگایا، اب ضد کیا ہے؟ معافی مانگو، معافی مانگو. وہ قاضی بھائی علماء کی بے ادبی کر دی ہے. میں نے تو نہیں کی. کوئی شیخ الحدیث کہے کوئی کہ عمر صدیق نے میری بے ادبی کر دی ہے، اللہ کی قسم ہے معافی کی بات کرتے ہو میں اپنے اس بزرگ کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار. معافی مانگنا میرے لیے عظمت کی بات ہے. میرے مشائخ میرے باپ کی طرح ہیں. پر جے جھوٹے الزام لا کے آکھو کہ مولوی عمر نو اسی لفا لیں گے، چکا لیں گے، کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا. میں نے بزدلوں کے سامنے جھکنا سیکھا نہیں ہے. اور سن لو میرا اس خاندان سے تعلق ہے جن کی عورتوں اور ماؤں نے کبھی بزدل چنا ہی نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھنا میرا اس خاندان سے تعلق ہے کہ ہمارے بڑوں کے ہاتھوں پر تمہارے بڑوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. جو سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا پیغام لے کر آئے، محمد بن قاسم کے ساتھی بن کر آئے. میں ان کا ثبوت ہوں، نہ جھکنے والا، نہ کٹ اللہ کی توفیق سے بکھرے والا، صرف اور صرف حق گوئی کرنے والا اور حق گوئی کے لیے کٹنے والا. اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.